نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. برادران محترم عزیزان امام علماء حضرات، یہ جو مجلس یہاں لگائی گئی یہ قرآن پاک کی برکت ہے، اور یہ جو معصوم بچے ہیں کچھ حافظ قرآن بن چکے ہیں، یہ ان کی برکت ہے، انہوں نے یہ رونق یہاں لگائی ہوئی ہے. اور یاد رکھو یہی قرآن پاک جو آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں. یہ امت بھی آخری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی آخری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کرنے دعویٰ کرنے والا بھی یہاں جھوٹا ہوگا. کتاب کا اگر کوئی کہے گا یہاں وہ بھی جھوٹا ہوگا. یہ امت بس آخری ہے، لیکن اس آخری امت کے لیے اللہ پاک نے ایسا پیغمبر سردار دو جہان سردار انبیاء خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کہ جو دین اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری امت تک انہوں نے پہنچا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں بتلایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہیں دین دے دی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. میں نے نعمتیں تمہاری پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے اسلام کو میں نے پسند کر دیا. اسلام ان دین عند اللہ الاسلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے حضرات انبیاء آئے تھے، اقلیت تھے، اور زمانے میں مخصوص قوموں کی طرف تھے، لیکن تورات انجیل زبور صحائف تھے یہاں اپنے زمانے میں برحق تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے بعد وہ تمام گوئے کہ وہ پھر احکامات جو ہوئی تھے منسوخ ہو گئے یہاں، اور باقی رہا توحید وغیرہ سارے اکٹھے تھے ان کے لیے جو میں کبھی بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سامنے دین ایسے رکھا، یہاں سب کچھ تیار کر کے ہمیں دے دی ہے. اس دین کے اندر یاد رکھیں میرے مسلمان بھائیوں، کمی بیشی نہیں ہو سکتی. صحابہ کرام کے زمانے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ان تک پہنچا دیا تھا، صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا. اگر یہاں صحابہ کرام بیچ سے یہاں نکل گئے تو پھر یہاں دین نہیں رہے گا. یاد رکھو ان کے لیے اس لیے گھر میں اللہ اللہ کے اسوار میں جاتا تنظیم مبادی ہر ہے ان کے لیے نشانہ مت بنایا کرو ان کے لیے یہاں، ورنہ یہ نہ کتاب اللہ رہے گا نہ سیدھا پھر یہاں دین رہے گا ان کے لیے. یہاں کوئی پھر دین نہ رہے گا، لیکن دین کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن پاک کے یہاں نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اتارنے والے بھی ہم ہیں، حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. آپ حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ روس جب آیا تھا یہاں، جن ممالک میں یہاں انہوں نے ظلم کیا، جیسے ہمارے یہاں برے صغیر میں انگریز نے ظلم کیا، اس نے بھی ظلم کیا. کسی کو کہا کہ ایک قرآن پاک کی نسخہ نہیں ان کے لیے چھوڑ دیتے ان کے لیے یہاں. لیکن جس وقت وہ روس ٹوٹ گیا، ملک یہاں کچھ آزاد ہو گئی، ایک وفد یہاں آ گئے تھے ہمارے پاس یہاں لاہور میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ جب رمضان المبارک قریب آ گیا تو ہم نے اعلان جاری کر دیا اگر کسی کے پاس کوئی بھی حافظ قرآن ہو تراویح پڑھانے کے لیے تو پھر ہمارے پاس کوئی یہاں درخواست بھیج دے. خدا کی شان ہے کہ ہمارے بھائی کا ڈیر لگ گیا درخواستوں کا کہ ہم حافظ قرآن تراویح پڑھانے کے لیے ہم تیار ہیں. ہم حیران ہو گئے کہ یہ قرآن کیسے انہوں نے یاد کیا. میرے ایک شاگرد یہاں والی تبلیغ میں ہم گئے تھے، کہتے استاد جی وہاں ہم نے پہاڑوں پر گئے، جگہ ہمیں دکھائی ایسی جگہ، ہم حیران ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کا
لیکن وہ قرآن پاک یہاں دوسروں بتلایا کرتے تھے یا اس طریقے کے ساتھ، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک نے اپنی ذمہ دی ہے۔ یہ بچے مجھے نظر آ رہے ہیں، دیکھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حافظ قرآن بھی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، ان کے اور سمجھ نہیں ہے، لیکن 30 پارے قرآن پاک ایک ریل ہے جن کے ذہنوں کے اندر، دل کے اندر اللہ پاک ان کو محفوظ کر دی ہے۔ کتنی یہاں خوش قسمت ہے وہ والدین جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے ہیں۔ یاد رکھے مسلمان بھائیوں، ہمارے پاس یہ اولاد امانت ہے، امانت میں خیانت نہ کرنا۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تمہیں سے ہر ایک گوئے کے حاکم، نگران ہے، ذمہ دار ہے، سر سے لے کر پیر تک ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ میرے بھی اپنی رعیت ہے، میں بھی حاکم ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے یہاں آنکھیں دی ہے، کان دی ہے، زبان دی ہے، ناک دی ہے، ہاتھ دی ہے، پیر بھی دی ہے، یہ میرے یہاں محکوم ہے، میں اس کا حاکم ہوں۔ آیا ان کو میں اس جگہ پر استعمال کرتا ہوں جہاں رب ذوالجلال نے مجھے حکم دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کو سامنے کر کے ان کے تفصیل کر کے بتلا دیا، اس کے مطابق میں سب کو استعمال کر رہا ہوں یا نہیں، اس کا میں حاکم ذمہ دار ہوں۔ مجھ سے پوچھا جائے گا کیا مطلب، آنکھیں میرے بند ہو جائے گی، لیکن ایک وقت آ جائے گا یہاں، پھر عالم برزخ کے اندر بھی اسے پوچھا جائے گا، آخرت میں بھی پوچھا جائے گا میرے، میں بھی حاکم ہوں۔ ایک وہ حاکم جو حکمران ہے، وہ ان کے ماتحت جو رعیت ہے یہاں، وہ ان سے پوچھا جائے گا یہاں، یہ درجات ہے یہاں۔ یہ اولاد اللہ پاک نے دی ہے، یہ اولاد بھی امانت ہے ہمارے پاس، یاد رکھو یہاں۔ یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے ان کو بھی بچاؤ یہاں۔ اور یہ بھی یاد رکھو مسلمان بھائی، یہاں قرآن پاک، یہ قرآن پاک جو ہے با وفا ہے، بے وفا نہیں ہے۔ چند سال پہلے کے ہاں ایک کشمیر سے لے کر بالاکوٹ تک زلزلہ آیا تھا، بستی کے بستی سے یوں دس گئے، نکلی مل گئے۔ ایک میرے شاگرد نے بتایا کہ استاد محترم ہمارے گاؤں ختم ہو گئی، رات کا وقت ہے جب زلزلہ آیا تو تبلیغی جماعت کے امیر صاحب کو وہ قرآن پاک جہاں پڑھ رہے تھے، زلزلہ آ گیا، انہوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا۔ جس وقت بعد میں یہاں من بالغ کر رہے تھے، ان میں سے یہاں وہ بھی نکل آئے، یہاں قرآن پاک سینے پر رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کوشش کی جیسے کہ قرآن پاک ان سے جدا کرنا، تو قرآن پاک جدا نہیں ہو رہا تھا، تو ہم نے معلوم کر دیا علماء سے ادھر ادھر، یہاں اب ہم کیا کریں، اس کو تو شہید ہے، ہم نے دفن کرنا ہے۔ تو پھر بتلایا گیا کہ اس کو قرآن پاک با وفا ہے، بے وفا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے دنیا کے اندر سینے سے لگایا تو پھر یہ قبر کے اندر بھی یہاں کرتے ہیں، میں تجھے وہاں بھی نہیں چھوڑ گا، میں تیرے ساتھ وہی رہوں گا۔ کہتے ہیں ہم نے اسی طریقے کے ساتھ قرآن پاک سمیت ہم نے ان کو دفن کر دی یہاں۔ اگر اتنا بے وفا ہے تو قیامت کے دن آخرت میں بھی یہی قرآن پاک یہاں مسلمان کو جنت میں پہنچائے گا۔ خوش قسمت ہے، یاد رکھو، جو یہاں اپنی اولاد کو دین پڑھائے، یہاں دین مدارس کے بارے میں ابھی حضرت نے جو ذکر کر دے، یاد رکھو یہ دین مدارس ایک یہاں جڑ ہے، یہاں یہ مضبوطی ایک جڑ ہے یہاں۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب رہے گا، مغلوب کبھی بھی نہیں۔ ان بزرگوں، ان علماء کی برکت سے ان مدارس چلانے والے اللہ پاک ان کو جزا عطا فرمائے، کتنے کوشش کر رہے ہیں یہاں، دین کے طالب علم کی کتنے قدر ہے، یاد رکھو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دین کے طلباء کی کتنی قدر ہے، اللہ پاک کے ہاں کتنی ان کے وقت ہے، ان کے درجات ہے یہاں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان علماء نے، ان حفاظوں نے، ان قاریوں نے یہ دینی وراثت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اپنائی، یہاں تکلیفیں برداشت کر رہے سر ہیں، اتنی دیر ہے کہ آنکھوں بند ہو جائے ان کے لیے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میرے شاگرد ہے، انہوں نے مجھے بتایا، مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، کہتے ہیں قاری طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہی جو گئے تھے، قاری رحمت صاحب کے شاگرد تھے، بڑے بہت بڑے قاری تھے، تو وہاں پہ بات سنائی تھی انہوں نے کہ ہمارے یہاں
پہلے 41 ہفتے یہاں دین پڑھانے واسطے دور دراز یہاں جائے کرتے تھے، گرمی وہاں زیادہ سخت ہوا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو پیدل یہاں آ رہا ہے، جا رہا ہے، تکلیفیں اس کے ہو رہی، اس کے لیے کوئی سواری خرید لیں گے، ایک خچر ان کے لیے خرید لیا، اور خچر خرید کر کے اس کے لیے آپ اس پر آنا جانا کرتے تھے۔ اس پر پھر وہ جایا کرتے تھے، پڑھا کر کے دور دراز، پھر واپس آتے تھے، جاتے تھے، پھر آتے تھے۔ یہ صورت نہیں۔ چند سال کے بعد قدرتی طور پر وہ خچر یہاں ایک حیوان تھا، قدرتی طور پر وہ مر گیا۔ اور جیسے عام ہوتا ہے کہ اگر کوئی جانور مر جاتا ہے تو غیر اس کو گرا دیتے ہیں ان کے لیے۔ گرمی کا موسم ہے لیکن جانور کے قریب نہ کوئی آگ، یہ جانور جو کھانے والے گیدڑ ہے، بھیڑیا ہے، دوسرے بھی چیزیں وغیرہ کوئی قریب ہی نہیں آ رہی تھی۔ کتنے دن گزر گئے، بدبو بھی نہیں جا رہی تھی، حالانکہ جس وقت مردار ہو جاتا ہے بدبو ہو جاتی ہے، اس کا کوئی قریب ہی نہیں جا سکتا ہے۔ انہوں نے وہ کئی دن جب گزر گئے، کوئی کیڑے مکوڑے بھی نہیں جا رہی تھی۔ آپس میں حضرت سے قاری صاحب سے ذکر کیا کہ حضرت یہاں یہ کیا ماجرا ہے، وہ جو خچر ہے پڑا ہوا ہے اور کوئی چیز قریب نہیں ہے، بالکل صحیح سالم ہے یہاں۔ فرمایا کہ اچھا آج راز کی بات ظاہر ہو رہی ہے، اس خچر کے اوپر جو میں جاتا تھا تو اس کو یہاں تاپی دے کر گیا، کان پر دے کر کے سیدھے آپ نے جانا ہوگا جہاں منزل مقصود میں نے جانا ہے، پھر آپ نے واپس بھی مجھے لانا بھی ہے۔ وہ خچر بھی دائیں بائیں طرف کبھی اس نے دیکھا بھی نہیں۔ اور جب بھی اس پر قرآن پاک میں نے اس پر 10,000 مرتبہ میں نے قرآن پاک اس پر ختم کیا ہے۔ یاد رکھو یہاں یہ خچر ایسے پڑا رہے گا اگر تم اس کو نہیں کریں گے، کبھی کوئی جانور قریب نہیں جائے گا، کیڑے مکوڑے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے اوپر میں نے 10,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے۔ یہ برکت ہے۔ فرمایا کہ اب اس کی صورت یہ ہے کہ کھڈا کھود لو، اب اس کو ڈاکل کے یہاں اس کو دفن کر دو۔ فرمایا کہ انہوں نے پھر دفن کر دیے، تو اس کو یہ ہوا۔ اگر یہ صرف قرآن پاک پڑھنا اس جانور کے اوپر پڑھا گیا، اللہ پاک نے اس جانور کی حفاظت کر دی۔ اگر مسلمان کا بچہ یہاں کوئی حافظ قاری عالم بنتا ہے، یہاں آیا ان کے سینے میں قرآن پاک اگر موجود ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ پاک یہاں ان کو عذاب دے دے گے؟ یہاں کبھی ان کا عذاب نہیں کرے، اللہ پاک ان کی حفاظت یہاں فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک یاد رکھو، یہاں دین مدارس والے علماء کوشش کرتے ہیں بیچارے تمہارے واسطے، یہاں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن یہ صدقہ جاریہ یہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہاں۔ اور یاد رکھو یہاں وہ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند جب فرماتے ہیں ہم پڑھتے تھے تو اس وقت یہاں یہ ایک طالب علم افغانی تھا، وہ بھی پڑھ رہا تھا، ان کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو دفن کر دیا اور ایڈریس بعد میں ان کو معلوم کر دیا کہ وہ کہاں رہتے تھے۔ ہم نے ان کے ورثاء کو بتلا دیا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، ہم نے ان کو دفن کر دیا ہے یہاں۔ 6 مہینے کے بعد وہ جس وقت وہ آ گئی، وہ پہنچ کر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو لاش نکالنی اور اپنے افغانستان میں لے جانی ہے۔ تو اساتذہ کرام نے کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں سمجھایا، جائز نہیں ہے، یہاں جو ایک دفعہ دفن ہو جائے بس نہیں۔ کہتے نہیں، ہم کو لے جائیں گے، ہماری ایک روایت ہے ان کے لیے، ہم وہاں نہیں چھوڑ دیں گے۔ افغانی صاحب فرماتے ہیں کہ استادوں نے مجھے کہا کہ آپ کی اسی پٹھان ہے تو آپ ان کو بھی سمجھا تو یہاں کوئی سمجھ آ جائے ان کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ان کو سمجھایا، کہتے نہیں ہم نے لے جانے نکالنا جیسے بھی ہو گیا۔ آخر پھر وہاں کوئی مقصد آیا ان کے لیے، جس وقت یہاں قبر سے کھول دیا خوشبو یہاں شروع ہو گئی اور اسی حال کے اندر اس کو جب گاڑی میں ریل گاڑی کے اندر انہوں نے جس وقت جہاں کہتے ہیں بٹھا دیا ان کے لیے رکھ دیا، ورثاء ساتھ آ رہی ہیں۔ پشاور کے جس وقت ایئرپورٹ یہاں ریل اسٹیشن کے پر پہنچ گئے تو وہ تو خوشبو ہی خوشبو یہاں مہک رہی تھی
وہاں کے ذمہ داروں نے کہا، حکومت والوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کستوری تم نے یہاں سے یہ اسمگل کر رہے ہو، کہیں لے جا رہے، کہتے نہیں ہمارا اپنا بیٹا ہے، فوت ہو چکا ہے، وہاں سے ہم لا رہے ہیں، نہیں جا رہے، کہتے نہیں نہیں اس کو دیکھیں گے۔ جس وقت یہاں وہ انہوں نے کھول دیا ہاں خوشبو، اور یہاں پورے یہاں علاقے میں پھیل گئی۔ جب دیکھ لیا کہ تو خوشبو ہو رہی ہے، چہرہ اس کا یہاں بچے طالب علم کا چمک رہا ہے رات میں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسری ریل گاڑی آ گئی یہاں، وہ ریل گاڑی کے اندر ایک اور لاش آ رہی تھی یہاں، امریکہ سے آ رہی تھی، کسی بہت بڑی چودھری نواب کے بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا یہاں۔ اس وقت یہاں اسٹیشن پر پہنچ کر کے اس کی بدبو جا رہی تھی، آنا نے دکھانا تھا ان کے لیے یہاں۔ وہ سارے تنگ ہو گئے یہاں، انہوں نے کہا جلدی کرو اس کو نکال دو۔ اللہ پاک نے دنیا والوں کو دکھا کبھی دے دیتے ہیں ان کے لیے یہاں کہ دین والوں کا یہ حالت ہے یہاں، دین حاصل کرنے والے کا یہ ہے۔ اور وہ انگریزی تعلیم یہاں، اصل تعلیم سیکھنے والے، دین اصل تعلیم سیکھنے کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا، وہ اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، پیسے کے خاطر یا اس کے لاش سے ابھی بدبو آ رہی تھی یہاں، دوسرے لاش سے وہ حفاظ کرم عالم تھے یہاں، اس کے لاش سے طالب علم کے لاش سے یہ خوشبو آ رہی تھی، دنیا والوں کے دکھا دیا۔ اے مسلمان بھائی نے در حقیقت بات یہی ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے قرآن پاک کو سینے سے لگائے، یہ دین مدارس اللہ پاک ان کو جزا عطا فرمائے۔ خوش قسمت ہے یہ پورے علاقے والے یہاں کہ جہاں ان کے ساتھ یہاں ان کے دین مدارس عوام چلاتے ہیں، مساجد عوام چلاتے ہیں ان کے لیے، اور دینی مدارس والے اس لیے نہیں پڑھاتے تمہیں یہاں کہ تم پھر ملازم بن جاؤ گے، تمہیں تنخواہ بن جائے گی۔ فرماتے ہیں ہم تنخواہ نہیں، ہم ملازم ہیں، واقعی ہم ملازم ہیں، لیکن ہم رب ذوالجلال کے ملازم ہیں، وہاں لے رہے ان اجر الا اللہ ہے، اللہ اجر اللہ پاک سے مانگتے ہیں، دوسروں سے ہم نہیں مانگتے یہاں۔ اس لیے دعا کر اے مسلمان بھائیوں، اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہو، یہ وقت ہے فتنے کا، روز بروز کل کا دن بہتر تھا، آج کے دن آج کا دن بہتر ہے، کل کے آنے والے سے یاد بہتر ہے۔ دن بدن یہاں فتنے آ رہے ہیں، اور اگر یہاں ان علماء کے ساتھ جمہور علماء کے ساتھ جڑے رہو، اتفاق کے ساتھ جڑے رہو، یہاں قدر کر لیا کرو، پھر انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں یہ دینی مجالس بھی قائم رہیں گے یہاں، ہمارا بھی الحمدللہ یہاں کام چلتا رہے گا، اجر بھی اللہ پاک ہمیں دے گا۔ دعا کر اللہ پاک نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔